بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہاوت ہے ان تلوں میں تیل نہیں۔ یہ کہاوت نہایت بخیل یا بے فیض شخص کے لیے کہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کے زمیندار نے اپنے بیٹے کو، جسے کنور کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا، قریب کے گاؤں میں اپنے مہاجن کے پاس 500 روپے قرض لینے بھیجا۔ مہاجن نے کنور صاحب کو 500 روپے دے دیے۔ رقم لے کر وہ اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ راستے میں گھونگھٹ نکالے ہوئے ایک جوان عورت نظر آئی، جو ایک ہاتھ سے اپنے سر پر رکھے پیتل کے برتن کو تھامے ہوئے تھی اور ایک ہاتھ میں چمکتی ہوئی پیتل کی لٹیا لیے تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو کھیت پر کھانا دینے جا رہی تھی۔ کنور اس کے پیچھے پیچھے گیا اور عورت کے قریب آ کر گانے کے لہجے میں کہنے لگا، جو سندر مکھڑا دکھاوے 500 کی تھیلی پاوے۔ عورت کے دل میں لالچ پیدا ہوا، چنانچہ اس نے گھونگھٹ پلٹ دیا اور کنور کی 500 کی تھیلی اپنے قبضہ میں کر کے تیزی سے اپنے کھیت کی طرف چل دی۔ کنور بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب کنور اس کے پیچھے پیچھے اس کے کھیت تک پہنچا تو اس کی نظر ایک تنومند جوان کسان پر پڑی، جو اس عورت کا شوہر تھا۔ کنور ٹھنک کر رہ گیا اور معاملے کی نزاکت کو سمجھ کر الٹے پاؤں لوٹ پڑا۔ بغیر رقم کے گھر جانا ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ کچھ سوچ کر پھر مہاجن کے پاس گیا اور دوبارہ 500 کا تقاضا کیا۔ مہاجن سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے کنور سے سچ اگلوا لیا، پھر کنور کو لے کر کسان کے کھیت کی طرف چل پڑا۔ وہ کھیت تلوں کا تھا۔ کسان کھیت میں بیوی کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مہاجن کنور کو لے کر کھیت کے اندر داخل ہو گیا اور ساتھ ہی اونچی آواز میں کہنے لگا، ان تلوں میں تیل نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں۔ کسان اور اس کی بیوی نے مہاجن کی جب یہ بات سنی تو کسان مہاجن سے مخاطب ہو کر بولا، حضور کیا آج زمیندار صاحب کے بیٹے کو فصل دلوانے کے لیے لائے ہیں؟ فصل تو اچھی ہے، کیا کنور صاحب خریدنے کے لیے تیار ہیں؟ عورت یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ زمیندار کے بیٹے نے مہاجن سے ساری بات کہتی ہے اور اب مہاجن میرے شوہر سے شکایت کرنے آیا ہے۔ عورت مسکرا کر بولی، میں نے زمیندار کے بیٹے کو اب سے کچھ دیر پہلے راستے میں کھیت کی جنس بیچ دی ہے اور 500 روپے پیشگی بھی لے لیے ہیں۔ مہاجن نے یہ سن کر دوبارہ زور زور سے کہنا شروع کر دیا، ان تلوں میں تیل نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں، نقصان ہوگا اور رقم ڈوب جائے گی۔ کسان کو اپنی فصل کی برائی ناگوار محسوس ہوئی اور فوراً غصے میں بولا، کوئی زبردستی نہیں، یہ دری ہے ساری رقم۔ میں زبردستی اپنی فصل کیوں بیچنے لگا؟ یہ تو عورت کی ناسمجھی تھی جو کنور صاحب سے میری غیر موجودگی میں سودا کر لیا۔ مہاجن نے روپیوں کی تھیلی اٹھائی اور کنور کو دی۔ عورت مسکراتی رہی اور کسان فخر سے اپنی فصل کو دیکھتا رہا۔ شکریہ۔